وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی گئی ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یسعی دوڑتا ہوگا نورهم ان کا نور بین ایدیہم و بایمانہم ان کے آگے آگے اور ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف. بشراکم اليوم خوشخبری ہے تمہارے لیے آج تم سب کے لیے جنتوں کی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم. اس میں دیکھیے یہ اس میں حصر ہے یعنی مبتدا خبر معرفہ ہے اور اس کے درمیان ضمیر فصل ہے. یہی ہے بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیابی ہے، جو بڑی کامیابی ہے وہ یہی ہے بس. تو یہ پل صراط کا منظر ہے محشر میں جس پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. تو مومنین کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جب وہ اس پہ آئیں گے تو ان کے آگے ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگی جو ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کے سیدھے ہاتھ پہ بھی دوڑتا ہوگا. تو مفسرین نے کہا کہ جو آگے ہے وہ ان کے ایمان کا نور ہے اور ان کے دائنے ہاتھ پہ جو رائٹ ہینڈ پہ ہے وہ ان کے عمل جو نیک عمل ہے ان کا نور ہوگا. ایک اور اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے ہوں گے کامیاب لوگوں کے، تو وہ سیدھا اور سیدھے ہاتھ پہ ان کے نور ہوگا اور اس روشنی میں وہ اس پل صراط کو اللہ کے فضل سے پار کر جائیں گے. اور جبکہ کافروں کا اور منافقین کا معاملہ کیا ہوگا وہ اگلی آیات میں سورۃ الحدید کی بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 13 اور 14. تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا ایک بار. ایک حدیث جو آپ کے سامنے بخاری کی بیان کی گئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب کے سب امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہوگا جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کر دیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے کا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا جنت میں جانے کا باعث ہے، اور نافرمانی کرنا جنت میں جانے سے انکار کر دینا ہے. اس قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اور جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، آج ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ افعال آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو کلاس کے آخر میں دیکھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم لوگ نے مثال پڑھا تھا، مثال واوی اور یائی، اور اب ہمارا صرف ایک غیر صحیح فعل باقی ہے، باقی سب غیر صحیح فعل ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اگر ہم ایک کوئک ریکیپ کریں غیر صحیح افعال کا جو ہم نے اب تک پڑھا. فیصل ایسا ہونا تو پھر میوٹ کر دیا کیجئے مائک، جدھر سے بھی آواز آ رہی ہو. جی سر کر دیا. اوکے دادا. اچھا جی، تو اگر ہم غیر صحیح افعال جو ہم نے اب تک پڑھے اس کا ایک ریکیپ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر صحیح افعال جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ فعل جن کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے وہ محموز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ غیر صحیح فعل جن کے حروف مادہ میں تکرار ہو جائے وہ مضاعف کہلاتا ہے. اور وہ غیر صحیح فعل ان کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائے وہ معتل کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، معتل کہلاتا ہے. محموز کی تبدیلی ہم نے پڑھی تھی کہ محموز میں تبدیلی، اچھا محموز بھی 3 طرح کا ہو سکتا ہے. محموز فا جو ہے فا کلمے کی جگہ ہے محموز الفا، صحیح محموز العین، محموز اللام. ہم نے پڑھا کہ محموز میں تبدیلی صرف فا کلمے میں جب آئے گا حمزہ تو پھر تبدیلی آئے گی، بس کنڈیشن بیس تبدیلی ہے. کیا تبدیلی ہے؟ 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں اس صورت میں کہ پہلا حرکت والا دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو بدل دیا جاتا ہے اس حرف میں جو پہلے حمزہ کی حرکت ہو اس کے دوست حرف میں. اگر زبر ہو تو الف میں، زیر ہو تو یا ساکن میں، اور پیش ہو تو واو ساکن میں. بس یہی تبدیلی ہے محموز کی. جب بھی آ جائے، جس صیغے میں بھی آ جائے اس میں یہ تبدیلی کر دی جائے گی. مضاعف میں تکرار جب ہو جائے تو ادغام کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ادغام کرنے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو ریپیٹڈ حروف یعنی R1 R2 جس کو ہم نے بولا تھا، پہلا والا ریپیٹڈ حرف جو ہے اس پہ حرکت ہونی ضروری ہے. اگر نہیں ہوگی تو ادغام بھی نہیں ہوگا. پہلے پہ حرکت ہو تو اب دوسرے کو ساکن چاہیے ہوتا ہے ادغام کرنے کے لیے. اگر وہ پہلے سے ساکن ہے بہت اچھی بات ہے، اگر ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ساکن کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کیا جاتا ہے اگر پیچھے جگہ ہو. اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو بس اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے اور ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے. معتل آپ نے جانا کہ معتل جو ہیں اس میں معتل کون سا ہے؟ جس کے حروف مادہ میں حرف مادہ میں واو یا یعنی حرف علت آ جائے. تو اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ ہو تو وہ کہلاتا ہے مثال. اور یہ ٹاپک تھا جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، جیسے واو، جیم، دال ایک مادہ. ٹھیک ہے جی. یا، سین، را. مثال واوی، مثال یائی. واو اور یا فا کلمے کی جگہ آئے تو، اگر درمیان میں آئے تو اجوف کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے قاف، واو، لام. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح شین، یا اور حمزہ. تو اب دیکھیے جب حروف مادہ میں حرف علت عین کلمے میں آئے تو اجوف، فا میں آئے تو مثال. اور آج کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ جو ناقص کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ حروف مادہ میں حرف علت لام کلمے کی جگہ پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. جس کی مثال جیسے فار ایگزامپل ایک مادہ ہے دال، عین، واو، پکارنا. ٹھیک ہے جی. پکارنا. دیکھیے واو جو ہے وہ لام کلمے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. معتل، معتل اللام ہے جس کو ناقص کہا جاتا ہے. اسی طرح
ہا دال اور یا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے ہدایت ہا دال اور یا. اب یا جو ہے وہ لام کلمے کی جگہ ہے, اس کو ناقص بولتے ہیں. ناقص میں کیا تبدیلیاں ہوں گی وہ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اجوف کی اور مثال کی تبدیلیاں ہم پڑھ چکے ہیں. اجوف کی پوری گردان میں تبدیلی آتی ہے. ماضی میں 2 تبدیلیاں ہیں, پہلے 5 سیغوں میں, پھر 6 سے لے کے 14 تک. مضارع میں صرف 6 اور 12 کی الگ تبدیلی ہے, اور باقی 12 جو سیغے ہیں اس کی الگ تبدیلی ہے. مثال میں تبدیلی یائی میں نہیں آتی, صرف واوی میں آتی ہے, اور وہ بھی ماضی میں نہیں آتی, صرف مضارع میں آتی ہے, اور وہ بھی صرف معروف میں آتی ہے, اور وہ بھی صرف 3 باب سے آتی ہے, حذف اور فا. اس میں کیا ہوتا ہے, جو حرف علت ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے, ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک کوئی ریویژن تھا ہمارا غیر صحیح افعال کا. تو انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک کو پڑھ کے اپنا غیر صحیح افعال کا ٹاپک پورا کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو آئیے ہم ناقص کی طرف چلتے ہیں. اور ناقص کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ ناقص وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے لام کلمے میں حرف علت آ جائے. ٹھیک ہے جی. ناقص صحیح جی. وہ غیر صحیح فعل جس کے لام کلمے میں حرف علت واو یا یا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب یہ جو ہے ناقص, اس کی تبدیلی جو ہے نا اس کے رولز تھوڑے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. رولز تھوڑے زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بالکل سادے انداز میں رولز بتا دیے جائیں, اور بہت کم نالج پاس کر کے انشاءاللہ اس کی تبدیلی کو آپ سیکھ جائیں. بالکل کمپلیکیٹ نہیں کریں گے, بالکل انشاءاللہ آسان کریں گے. تو اب ناقص واوی اور یائی, ٹھیک ہے جی, دونوں لے کے چلیں گے ساتھ میں. اچھا پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہ ماضی کی گردان ہے, اور ہم ایسے پہلے بنا چکے ہیں اسکیچ کئی بار, اور یہ مضارع کی گردان ہے, تو اب یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن صیغوں میں تبدیلی آئے گی ناقص کی. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. نارملی ہم لوگ اس کو آخر میں لے کے آتے تھے, لیکن ناقص کی بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں یہ صیغہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14 ہے. ٹھیک ہے جی. صیغہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14 ماضی مضارع. ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کر لیجئے کہ ماضی کی گردان میں ناقص میں تبدیلی صرف صیغہ نمبر 1 2 3, ٹھیک ہے جی, صیغہ نمبر 1 صیغہ نمبر 3 4 اور 5 میں آتی ہے. صیغہ نمبر 1 3 4 اور 5 صرف یہ صیغے چینج ہوں گے. صیغہ نمبر 2 سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, یعنی صیغہ نارمل گردان کے پیٹرن پہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اور نوٹ کر لیجئے ایک اور بات کہ صیغہ نمبر 1 3 4 ان کے جو رولز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے, کنڈیشن بیسڈ ہیں. صیغہ نمبر 5 میں کنڈیشن نہیں لگائیں گے, اس کو صیغہ نمبر 4 سے بنائیں گے. آپ کو پتا ہے صیغہ نمبر 5 جو ہے ہمارے پاس میں صرف الف لگا دیتے ہیں. جب آپ صیغہ نمبر 5 میں الف لگا دیتے ہیں, صیغہ نمبر 4 سے وہ بن جاتا ہے. تو ایسے ہی صیغہ نمبر 5 بنائیں گے, اس پہ رول نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. 4 سے ڈائریکٹ 5 بنائیں گے, جیسے نصرا نصرت نصرا تھا, آگے الف لگا, اسی طرح الف لگا کے اس کو بنائیں گے. صیغہ نمبر 4 کو تیار کریں گے رول سے, اور پھر ڈائریکٹ صیغہ نمبر 5 پہ چلے جائیں گے. نمبر 2 اور 6 سے 14 تک ماضی میں نو چینج.
ٹھیک ہے جی, تو کام بہت آسان ہو گیا ماضی میں. اچھا جی, مضارع میں دیکھتے ہیں. مضارع میں نوٹ کر لیجیے کہ جو مثنیٰ کے صیغے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, چاروں جو ڈوئل کے صیغے ہیں اس میں نو چینج. اسی طرح جو مؤنث جمع کے صیغے ہیں اس میں بھی نو چینج. ٹھیک ہو گیا جی. تو 4 7 9 10 13 اور 14. ٹھیک ہے جی. تو مضارع میں ایسے یاد رکھیں آپ کے مثنیٰ کے صیغوں میں نو چینج, جمع مؤنث کے صیغوں میں نو چینج, باقی چینج ہوں گے. اور ماضی میں پہلے, تیسرے, چوتھے, پانچویں کے علاوہ کوئی صیغہ چینج نہیں ہوتا, اوریجنل فارم میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات آسان ہو گئی الحمدللہ ہمارے لیے کہ کچھ ہی صیغے ہیں جن کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پہلی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو ہمیں مٹانا پڑے گا, ہم اس کو سامنے نہیں رکھ سکیں گے, لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے جناب, تاکہ ہم جب آگے چلیں تو اس کی نالج ہمیں رہے. فیصل سر میرے پاس پکچر ٹھیک نہیں آ رہی, بلر آ رہی ہے. بلر آ رہی. باقی ساتھیوں کو جو ہے کلیئر ہے ویڈیو یا کچھ؟ نہیں سر, بلرڈ آ رہی ہے, بلرڈ آ رہی ہے. کلیئر ہے, انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اس وجہ سے شاید ہے. کلیئر ہے سر, کلیئر ہے. چلیں کوئی بات نہیں فیصل, میں پکچرز لے لوں گا, نو پرابلم. نو. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. تو سلائیڈ نمبر 1 ہو گئی. ابھی کلیئر نہیں ہے. کلیئر نہیں ہے, کلیئر ہے, ابھی کلیئر ہے سر. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کن کن صیغوں میں چینج آئے گا. اچھا جی, اب ہم چل رہے ہیں ناقص کے قواعد کی طرف. اب آپ کی فل اٹینشن جناب ہمیں چاہیے ناقص کے قواعد کی طرف. ناقص کے بیسکلی 4 رولز ہیں. کتنے؟ 4 رولز ہیں, کنڈیشنز ہیں, اور ان کنڈیشنز کے پورے ہو جانے پہ چینجز ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر نمبر 1 کنڈیشن ہم یہ لے لیں, اگر یہ کنڈیشن میٹ ہو جائے, اگر یہ رول آ جائے تو اس پہ پھر چینج نمبر 1 ہوگا. صحیح ہو گیا جی. تو کنڈیشن نمبر 1 کورسپونڈس ٹو چینج نمبر 1. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی, اب کنڈیشن نمبر 1 کیا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں. بہت آسان ہے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا فوکس کرنا ہے بس. کیا ہے؟ حرف علت متحرک. کیا مطلب ہے جی حرف علت متحرک کا؟ لام کلمے حرکت ہو. ہاں جی, حرف علت, بالکل جو حرف علت ہے اس پہ حرکت ہو, یعنی زبر زیر یا پیش ہو, ساکن نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. حرف علت متحرک ہو پلس ما قبل فتحہ ہو, یعنی زبر ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی مطلب یہ ہے زبر لکھ دیتے, مطلب یہ ہے کہ حرف علت خود کا, تو جیسے میں آپ کو مادہ دیا واو. ٹھیک ہے جی. عین اور واو جو مادہ ہے, اگر ہم اس کو باب نون پہ ڈالیں تو پہلا صیغہ کیا بنے گا بغیر چینج کے؟ دعوا. ٹھیک ہے جی, دعوا. تو اب یہ دیکھیے کہ
حرف علت واو ہے وہ متحرک ہے، یس پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی. کیا اس سے پہلے، ما قبل کا مطلب ہے بیفور، ٹھیک ہے جی، ما قبل یعنی قبل سب جانتے ہیں بیفور، تو حرف علت سے پہلے زبر ہو، کیا یہ کنڈیشن بھی پوری ہو گئی؟ یس. تو کنڈیشن نمبر 1 جو ہے وہ پہلے صیغے میں پوری ہو چکی ہے. اب جو چینج نمبر 1 ہوگا وہ صیغے میں آئے گا. بات سمجھ آ گئی سب کو کہ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ حرف علت پہ حرکت ہو، زبر زیریا پیش، اور اس سے پہلے فتحہ ہو، زبر ہو. ٹھیک ہے جی. اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کنڈیشن میٹ ہو جائے تو چینج کیا آئے گا؟ اگر حرف علت واو ہو، حرف علت کیا ہو؟ واو ہو، یعنی ناقص واوی ہو جیسا اس میں ہے، تو حرف علت تبدیل ہو جاتا ہے. حرف علت کو آپ چینج کر دیں گے الف میں. کس میں چینج کر دیں گے؟ الف میں. بہت آسان سی بات ہے، آئیے اس قاعدے کو اپلائی کر دیتے ہیں. علت واو کو کس میں چینج کرنا ہے؟ الف میں. تو کیا صیغہ تیار ہو گیا؟ دعا. دعا. کلیئر ہے جی سب کو کیا چینج ہے؟ اگر حرف علت پہ حرکت ہو، اس سے پہلے زبر ہو، اور حرف علت اگر واو ہے تو اس کو الف سے تبدیل کر دے تو دعا وا سے ہو گیا دعا. اگر حرف یا ہو، حرف علت اگر یا ہو تو اس کو تبدیل یعنی چینج کر دیتے ہیں الف مکسورہ سے. ٹھیک ہے جی. الف مکسورہ کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، الف مکسورہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. الف مکسورہ ہم نے پڑھی ہے مؤنث کی علامات میں، آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے جی. الف مکسورہ آپ نے پڑھا تھا کبرا، صغرا، یعنی یا اس سے پہلے کھڑا زبر، یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کیا کہلاتی ہے؟ یہ الف مکسورہ کہلاتی ہے. یا آتی ہے آخر میں اور اس سے پہلے حرف پہ کھڑا زبر ہوتا ہے، تو اس میں تبدیل کر دیں گے. اچھا جی. کیسے؟ جیسے فار ایگزامپل دوسرا مادہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہا، دال اور یا. ہا، دال اور یا. اب دیکھیے اس میں اگر ہم پہلا صیغہ بنائیں اور اس کو باب ضاد سے لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اگر باب ضاد سے لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ ہدایا. پہلا صیغہ ہدایا. کیا اس میں یہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہے؟ حرف علت متحرک ہے، یس حرف علت پہ حرکت ہے. کیا اس سے پہلے زبر ہے؟ یس اس سے پہلے فتحہ ہے. کیا چینج ہوگا؟ حرف علت یا کو چینج کر دیں گے کس میں؟ الف مکسورہ میں. ٹھیک ہے جی. الف مکسورہ کا مطلب ہوتا ہے یا اور اس سے پہلے کھڑا زبر. ٹھیک ہے جی. دال پہ کھڑا زبر آ جائے گا تو سی بن جائے گا ہدا. ہدا، اس نے ہدایت دی. ہدا. ہاں جی. چینج نمبر 1 سب کی سمجھ میں آیا؟ بہت آسان سی بات ہے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اس میں تو پوچھ لیجیے جناب. استاد اچھا یہ جو ایگزامپلز ہیں جی، یہ یا کو جو ہے الف مکسورہ میں جو ہم بولیے. نے تبدیل کیا، اس کو الف میں تبدیل کر Yes. دینا دونوں ایک جیسا ہے یا کچھ الگ ہے اس میں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جو ہے یہ الف مکسورہ جو ہے اس کو کیا کریں؟ الف بنا دیں، یہ سوال ہے آپ کا؟ مطلب ہدا ہی پڑھا ہی جا رہا ہے، مطلب دا پہ جی زبر جی تھا اور اگر الف آ جائے تب بھی ہدا پڑھا جائے گا، تو یا ایک جیسا ہے یا جی جی. کچھ الگ ہے اس میں؟ ہم بالکل الگ الگ چیز ہے نا. دیکھیں الف الف ہے اور الف مکسورہ ہے. ٹھیک ہے جی. فرق کیا ہے الف اور الف مکسورہ میں؟ فرق جاننا چاہ رہا تھا استاد. الف مکسورہ میں فرق، الف دیکھیے جی الف تو الف ہے نا، جیسے ہم لکھتے ہیں الف حروف ہجا ہے، اور الف مکسورہ جو حروف ہجا نہیں ہے، یا سے پہلے کھڑا زبر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ وہ والی بات ہے کہ ہم بولیں جی اسپیلنگ دو چیزوں کی الگ الگ ہے لیکن ساؤنڈ سیم ہوتی ہے تو دونوں ایک ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا. جیسے ہم بہت ساری مثالیں پڑھتے ہیں انگلش میں، ہم کہتے ہیں جی دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے لیکن ورڈ بالکل ڈفرینٹ ہے، تو دونوں ایک ہو جاتی ہیں کیا چیزیں؟
صحیح. ہم نے اسکول میں بہت سارے ورڈ جیسے پڑھے انگلش کے جس میں ہم کہتے ہیں اس کی ساؤنڈ تو سیم ہے بالکل, ٹھیک ہے, لیکن یہ ورڈ بالکل الگ الگ ہے, تو کیا وہ ایک جیسی چیزیں ہو جائیں گی؟ ہرگز بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. کہ ان کی ساؤنڈ ایک جیسی ہو لیکن چیزیں بالکل الگ الگ ہیں نا. الف الف ہے اور الف مقصورہ الف مقصورہ ہے. الف ممدودہ جو ہوتا ہے الف ممدودہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نہیں مطلب اگر ہدا کو اگر لکھنا ہے تو اس کو ہم الف مقصورہ کے ساتھ ہی لکھیں گے, بس اس کی سپیلنگ اس طرح ہوگی ہدا کی. ایسے لکھیں گے تو 100% غلط ہے. ہاں جی, یہ 100% غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو اب ابھی مٹا رہا ہوں فی الحال کہ سارے رولز لے کے آئے. مثالیں میں اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو رول سمجھ میں آتا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب آتے ہیں آگے دوسرے رول کی طرف. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو, جیسے پہلے والے میں تھا, پلس ما قبل زبر ہو, جیسے پہلے والے میں تھا. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ما بعد ساکن ہو, اس کے بعد ساکن آ جائے. جیسے مثال آپ بولیں جی, مثال اس کی کیا ہے؟ یہ بہت آسان سی بات ہے. اگر اسی گردان کو ہم آگے چلائیں دعوا کی, پھر میں آپ کے سامنے مثال لکھتا ہوں وہی والی باب نون سے, تو دعوا دعوا دعاو بغیر چیز کی طرح دعوت دعوت. اب ذرا چیک کیجئے کہ اس میں یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوتی. حرف علت متحرک, یس. حرف علت سے پہلے زبر, یس, کنڈیشن. حرف علت کے بعد کیا ساکن بھی ہے؟ یس. تینوں کنڈیشنز پوری ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اگر ایسی سچویشن آ جائے, اگر یہ والی کنڈیشن میٹ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو چینج بہت ہی آسان ہے, ایک ہی چینج ہے بس, حرف علت ڈراپ, حرف علت کو ڈراپ کر دیتے ہیں بس. ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پہ حرف علت واو ہے, یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہو گئی, ڈراپ کر دیجیے. کیا صیغہ تیار ہو گیا؟ دعت. چوتھا صیغہ بنا دعت. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کی بھی مثال لیجئے جو یائی کیا تھا. اس میں بھی جب صیغہ چلائیں گے ہدایا ہدایا ہدایو ہدایت, کیا کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں ساری؟ حرف علت متحرک ہے, یس. اس سے پہلے زبر ہے, یس. اس کے بعد ساکن ہے, یس. حرف علت ڈراپ. کیا بنا صیغہ؟ حدت. ٹھیک ہو گیا جی. کنڈیشن نمبر 2 اور چینج نمبر 2 سب کی سمجھ میں آ گیا. چلیں گے, اب اس کی مثالیں بھی ابھی فی الحال ہم مٹا دیتے ہیں. اب آئیے کنڈیشن نمبر 3 اور رول نمبر 3 کی طرف. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دو حروف علت اکٹھے آ جائیں. صحیح ہے جی. اب سمجھیے اس بات کو غور سے. دو حروف علت جمع ہو جائیں, اکٹھے آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور ایسا کب ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا جب ایک جو حرف علت ہے وہ روٹ ورڈ کا ہوگا, یعنی مادے کا ہوگا, اور دوسرا صیغے کا ہوگا. کیا مطلب؟ آئیے دیکھتے ہیں. وہی مادہ لیتے ہیں دال عین اور واو, بام منہ سے اگر چلائیں تو دعوا دعوا دعو. ذرا تیسرے صیغے پہ دیکھیے, ہم پہنچے ہیں
دعو. ذرا اس پہ نظر ڈالیے, کیا اس میں 2 حروف علت جمع نہیں ہو گئے؟ جی سر. کیا واو 2 بار آ رہا ہے؟ بالکل واو 2 بار آ رہا ہے. اس کا مطلب کنڈیشن نمبر 3 آ گئی ہے. وہ کیا ہے کہ 2 حروف علت جمع ہو جائیں. اب دیکھیے اگر آپ غور کریں تو اگر میں ادھر نصارہ لکھ دوں جو کہ غیر صحیح فعل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کا تیسرا صیغہ بناؤں تو بنتا ہے نصارو. ایسا ہی ہے نا؟ تو بس چلا نون صاد را تو مادے کے, یہ واو کیا ہے؟ یہ صیغے کا ہے جو کہ جمع کو شو کر رہا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں بھی یہ جو دال عین واو ہے تو یہ والا واو تو مادے کا ہے, روٹ ورڈ کا ہے. صحیح ہے جی. دال عین واو, تو یہ پہلا والا مادے کا ہے, دوسرا والا صیغے کا ہے, جمع کو شو کر رہا ہے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اچھا جی, اب اگر یہ سچویشن آ جائے تو پھر چینج کیا آئے گا؟ چینج کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے جی, اس کو 1 اے لکھنا ہے اور یہ 2 نہیں ہے تاکہ کوڈنگ سیم رہے. 1B, اس کو ہم 2 انگلش میں لکھتے ہیں اور یہ 3. جب ایسا ہو جائے تو پھر چینج کیا آئے گا؟ صحیح ہے جی, سب غور سے دیکھیے. 2 چینجز آئیں گے جی, ٹھیک ہے جی, 2 چینجز آئیں گے. نمبر 1, دو حرف علت ہیں, ایک مادے کا ایک صیغے کا ہے. نوٹ کر لیجئے, جب 2 حرف علت آتے ہیں تو ایک ڈراپ ہوتا ہے. کون سا ڈراپ ہوگا؟ ہمیشہ مادے کا ڈراپ ہوگا, صیغے کا ڈراپ نہیں کرتے. اگر صیغے کے واو کو چھیڑا تو پھر جمع کو کیسے پہچانیں؟ تو نوٹ کر لیجئے, جو صیغے کا حرف علت ہے وہ کبھی ڈراپ نہیں ہوتا, ہمیشہ مادے کا حرف علت ڈراپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں میں لکھ رہا ہوں مادے کا حرف علت ڈراپ. یہ ہو گیا چینج نمبر 1. چینج نمبر 2, اب کنڈیشن ہے اف, اگر بفور دیٹ, یعنی جو آپ نے حرف علت ڈراپ کر دیا, اب جو سروائیونگ حرف علت ہے اس سے پہلے اگر ما قبل زبر ہو, صحیح, اگر ما قبل زبر ہو تو پھر صیغہ ریڈی ہے, نو فردر چینجز آر ریکوائرڈ. صیغہ ریڈی ہے, کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے جی یہاں چلتے ہیں اور اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نصرو کو مٹا دیتے ہیں ہم, یہ تو ہم صرف مادے اور صیغے کا حرف علت سمجھنے کے لیے لائے تھے. آئیے جی, کیا کنڈیشن پوری ہو رہی ہے؟ 2 حرف علت جمع ہو رہے ہیں, بالکل, ایک مادے کا ہے ایک صیغے کا ہے. کیا کریں گے؟ پہلا چینج یہ کریں گے, جو مادے کا حرف علت ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے. کون سے والے کو ڈراپ کروں جناب؟ پہلا والا, ٹھیک ہے جی, مادے کا, ماشاءاللہ, ایک سیکنڈ. دوسرا چینج کرنا ہے, اگر ما قبل زبر ہو تو صیغہ تیار ہے. بتائیے جو حرف علت ڈراپ کیا ہے اس سے پہلے کیا زبر ہے؟ یعنی صیغہ ریڈی ہے, نو فردر چینجز آر ریکوائرڈ. دعو, وہ سب دعوت, ان سب نے دعوت دی. دعو, ٹھیک ہو گیا جی, دعو. اگر ما قبل زبر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی, اگر ما قبل زبر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ بہت آسان سی بات ہے, یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے جی. اگر ما قبل زبر نہ ہو, اف ناٹ, تو کیا کریں؟ یہ چیز تو آپ پہلے سے جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ما قبل کی حرکت
حرف علت، اب جو سروائیونگ حرف علت ہے کیونکہ پہلا تو گر چکا ہے، دوسرا والا سروائیونگ ہے، ٹھیک ہے میں سروائیونگ لکھ بھی دیتا ہوں، پہلے والے کو تو آپ سٹیپ 1 میں گرا چکے ہیں. ما قبل کی حرکت حرف علت کے دوست حرف میں بدل دیں، دوست حرکت میں بدل دیں. فرینڈشپ ریلیشنز، ٹھیک ہے جی، فرینڈشپ ریلیشنز صحیح ہے جی. اس کی مثال جی، اگر میں آپ سے کہوں ہا دال اور یا جو ہے اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے مضارع کی اگر گردان کرتے ہیں تو یہدیو، بغیر چینجز کے کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، یہدیانی یہدیونا، تہدیو تہدیانی یہدینا، ٹھیک ہے جی، تہدیو تہدیانی تہدیونا، تہدیینا. آئیے جی دیکھیے جی، واحد مؤنث کا جو صیغہ ہے حاضر کا، تہدیینا تہدیینا. دو حرف علت اکٹھے ہو گئے، یا اور یا، ایک صیغے کا ہے ایک مادے کا ہے، ڈراپ کون سا ہوگا؟ بچا صیغے کا. سٹیپ نمبر 2، کیا اس حرف علت سے پہلے زبر ہے؟ ہاں جی، کیا اس حرف علت سے پہلے زبر ہے؟ آنسر ہے نو، ٹھیک ہے جی، آنسر ہے نو. تو اگر زبر ہوتا تو صیغہ تیار ہوتا، جیسے یہاں پہ تیار ہو گیا تھا. اب کیا کریں گے؟ اب دیکھیں گے جی جو حرف علت بچا ہے اس کی دوستی کس حرکت سے ہے؟ زبر سے ہے، زیر سے ہے، یا پیش سے ہے؟ تو یہاں پہ جو یا بچا ہے اس کی دوستی کس سے ہوتی ہے جی؟ زیر سے. زیر سے. تو یہ زیر کو مٹائیں اور دوبارہ سے لگائیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے اگر یہاں پہ واو یا الف کسی صورت میں آ جاتا تو پھر حرکت تبدیل کرنی پڑتی. ٹھیک ہو گیا جی، تہدینا. اب صیغہ تیار ہو گیا. تو یہ صیغہ، اچھا جی، یہ رول ہے تیسرا. رول کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اگر دو حرف علت اکٹھے ہو جائیں تو ہمیشہ مادے کا ڈراپ ہوگا، اس کے بعد اگر ڈراپ کرنے کے بعد پہلے فتح ہے حرف علت سے تو صیغہ تیار ہے، اگر فتح نہیں ہے تو حرکت کو چینج کر دیں. اس سے پہلے کی حرکت کو کس سے چینج کریں گے؟ جو حرف علت بچا ہے جو کہ صیغے کا ہے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، ورنہ صیغہ ہی لاسٹ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو چھیڑ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس صیغے کے دوست حرکت جو ہے اس میں چینج کر دیں. اگر وہ جو بچا ہے یا ہے تو زیر میں کر دیں، واو ہے تو پیش میں کر دیں. یہ ہیں چینجز. ٹھیک ہو گیا جی، بہت آسان سی بات ہے. یہ ہوا کنڈیشن نمبر 3 اور رول نمبر 3. اب میں مثالیں پھر مٹا دیتا ہوں اور اب ہم آ رہے ہیں آخری رول کی طرف جو کہ سب سے آسان ہے. ٹھیک ہے جی، رول نمبر 4 کی طرف. رول نمبر 4 یہ ہے حرف علت اگر واو ساکن ہو، واو ہو، ٹھیک ہے جی، اور واو حرف علت واو پر پیش ہو، ضمہ ہو پیش، ٹھیک ہے جی، پلس ما قبل بھی پیش ہو، ٹھیک ہے جی، ما قبل بھی پیش ہی ہو. اگر ایسا ہو کہ حرف علت واو اس پہ پیش ہو اور اس کے پیچھے یعنی ما قبل بھی پیش ہی ہو، اور حرف علت اگر یا ہو اس پر پیش ہو اور ما قبل زیر ہو، ما قبل زیر ہو. ٹھیک ہے جی.
تو پھر کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، حرف علت جو واو ہے، ٹھیک ہے جی، حرف علت واو ساکن ہو جائے گا، یعنی اس پیش تھا آپ اس کو ساکن کر دیں گے، اور یا جو ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گا، اس پہ پیش تھا اس کو ساکن کر دیں گے۔ رول کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ اگر حرف علت واو اس پہ پیش ہو، اس سے پہلے بھی پیش ہو، یا پر پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو واو اور یا ساکن ہو جاتے ہیں۔ مثال بہت آسان سی بات ہے جی، وہی صیغہ لیتے ہیں، سوری وہی مادہ لیتے ہیں، دال عین واو، اور مضارع کا صیغہ بناتے ہیں۔ تو کیا بنے گا؟ اگر باب نون پہ بنا ہے ید او ینصرو کے وزن پہ ید او، ذرا دیکھیے کیا یہ کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی؟ حرف علت پہ پیش ہے، یس، اس سے پہلے بھی پیش ہے، یس، کیا چینج ہوگا؟ حرف علت سکون میں آ جائے گا، صیغہ کیا بنے گا؟ یدعو، یدعو، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب یہی مادہ دوسرا ہا دال اور یا، اس کا پہلا صیغہ لائیے مضارع کا یہدیو، کیا حرف علت یہاں پہ پیش ہے؟ یس، کیا اس سے پہلے زیر ہے؟ یس، حرف علت یا کو سکون کر دیں گے، یہدی، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دے گا، ٹھیک ہے جی؟ بس یہی 4 رولز ہیں ناقص کے، اس کو ہم مٹا لیتے ہیں ابھی فی الحال۔ تو آپ نے اس کو نام رول نمبر 1 2 3 4 سے یاد رکھنا ہے جی، رول نمبر 1 2 3 4 ریوائز کیجئے۔ رول نمبر 1 کیا ہے؟ حرف علت متحرک ہو، ما قبل زبر ہو، تو حرف علت اگر واو ہو تو الف سے بدل جاتا ہے، حرف علت اگر یا ہو تو الف مکسورہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ حرف علت متحرک ما قبل زبر اور اس کے بعد اگر ساکن ہو تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اگر 2 حروف علت جمع ہو جائیں، رول نمبر 3، ایک مادے کا دوسرا صیغے کا، تو مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جائے گا۔ دوسرا چینج یہ ہوگا کہ اس سے پہلے دیکھیں گے اگر زبر ہے تو صیغہ ریڈی ہے، نو فردر چینجز آر ریکوائرڈ۔ اگر اس سے پہلے زبر نہیں ہے تو جو حرف علت بچا ہے اس کی جس حرکت سے دوستی ہے وہ اس سے پہلے لگا دیں۔ چوتھا، حرف علت واو پہ پیش ہو، اس سے پہلے بھی پیش ہو، واو ساکن، یا پر پیش ہو، اس سے پہلے زیر ہو یا ساکن، بس یہی چینجز ہیں ناقص کے، ٹھیک ہے جی؟ اگر کسی ساتھی کو کوئی بھی چینج کلیئر نہیں ہے تو جناب پوچھ لیجیے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں۔ جی جناب، سلائڈ ہو گئی ہے۔ اوکے اوکے، میں نے بھی لے لی ہے، آپ بھی لے لیجیے۔ ہاں جی کلیئر ہے جی، سب کو میں مٹا سکتا ہوں کیا ہے اس سلائڈ کو؟ اب یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جی یہ چیز، یا آپ کے سامنے اگر آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہے تو آپ اس کو بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ساتھی کا سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب۔ چلیے جی، ایک واوی اور ایک یائی، ٹھیک ہے جی؟ ناقص واوی وہی مادہ ہے دال عین اور وا باب نون، اور ہا دال اور یا باب ضاد، واوی آئی، ٹھیک ہو گیا جی؟ ماضی کی گردان اگر کریں گے تو کیا بنے گی؟ دعوا
دعوا بغیر چینجز کے کر رہے ہیں بات نون پہ. دعو. ہاں جی آگے بتائیے. دعوت, دعوتما, دعوتم. ہاں جی دعوتی یس دعوتما یس دعوتن یس دعوتو دعونا. یس دعونا. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا ماضی کی گردان میں کون کون سے صیغوں میں چینجز آتے ہیں؟ 1 3 ہاں جی 4 5. 1 3 4 5. ٹھیک ہے جی. تو 2 ریڈی ہے آلریڈی. دعوا اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. دعونا یہ بھی ریڈی ہے اور آگے سے لے کر سب کے سب ریڈی ہیں. نو چینجز ریکوائرڈ. ٹھیک ہے جی. اب 4 صیغے ہیں جس میں چینج آئے گا. پہلا, تیسرا, چوتھا اور پانچواں. 1 3 4 5. 1 جو ہے اس میں کون سا والا رول لگ رہا ہے؟ 1 2 3 4 بتائیے جی. ہم کر چکے ہیں آلریڈی لیکن اب ہم نے ہاں جی رول پڑھے ان کو اپلائی کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ. ہمیں اس میں رول نمبر 1 لگ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ حرف علت متحرک ہے, واو کے اوپر زبر ہے, یس متحرک ہے. ما قبل زبر ہے, یس زبر ہے. حرف علت بدل جائے گا, اگر واو ہوگا تو الف سے بدل جائے. الف سے بدل جائے گا. تو رول نمبر 1 لگ گیا. دعا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کو یائی کو بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. داد سے لکھوا دیے, دورابا سے. ہدایا 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 ہدایو ہدایت ہدایتا ہدایا ہدایا. ہدینا ہدیتا اور آگے گردان چلے گی. آپ کو پتا آگے چینجز نہیں آتے تو صیغہ ایسے ہی رہیں گے سارے کے سارے جیسے ریڈی میڈ صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی تو اب اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ صیغہ نمبر 2 میں کوئی چینج نہیں آتا. 6 سے لے کے آگے سارے صیغے تیار ہیں. 1 3 4 5. اچھا جی 1 میں آپ نے واوی میں چینج کر لیا, یائی میں بھی کر دیجئے. اس میں کون سا رول لگ رہا ہے؟ ہدایا میں ذرا غور کیجئے. رول نمبر 1 رول نمبر 1 ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہاں الف ہاں جی مقصورہ. کریکٹ. یہاں پہ الف مقصورہ میں تبدیل ہوگا کیونکہ جو حرف علت ہے وہ یا ہے. ہدا. ٹھیک ہو گیا جی. ہدا. اچھا جی اب واپس آتے ہیں یہاں پہ. دعوو. ہاں جی دعوو پہ ذرا غور کیجئے. اس میں کون سا رول لگ رہا ہے؟ 3. رول نمبر 3 رول نمبر 3. رول نمبر 3 کیا ہے؟ تو حرف علت دو ساتھ میں اکٹھے آئے. ہاں جی 2 حروف علت اکٹھے آ جائیں, جمع ہو جائیں. 2 حرف علت ٹوگیدر. اچھا جی ایک مادے کا ہوتا ہے ایک صیغے کا ہوتا ہے. مادے کا پہلے آتا ہے, صیغے کا بعد میں آتا ہے. کون سا والا ڈراپ ہوتا ہے؟ مادے والا ڈراپ ہوگا. مادے کا جو پہلا ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ڈراپ ہو گیا. اچھا جی اب کیا چیک کریں گے؟ ما قبل کیا زبر. حرف علت ہاں جی کیا حرف علت جو آپ نے ڈراپ کیا ہے اس سے پہلے زبر ہے؟ اگر زبر ہے تو صیغہ ریڈی ہے. ریڈی ہے صیغہ. دعو دعو. ٹھیک ہو گیا جی. دعو صیغہ ریڈی ہے. اچھا جی یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ بتائیے کون سا رول لگ رہا ہے ہدایو میں؟ دو حرف علت آ رہی ہے شیخ.
ہاں جی ہدیو اس میں رول کون سا لگ رہا ہے؟ رول بتائے بس. رول 3. رول 3 لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. 2 حرف علت اکٹھے ہو گئے, یا اور واو حرف علت ہے نا دونوں. ضروری نہیں ہے کہ واو واو اور یا ہے. یا اور واو بھی دونوں حرف علت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یا بھی حرف علت ہے, واو بھی حرف علت ہے, دونوں اکٹھے ہو گئے. ہاں جی. کون سا ڈراپ ہوگا؟ مادے والا یا. وہ کون سا ہے؟ مادے کا یا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب دیکھیے اس سے پہلے کیا زبر ہے؟ زبر ہے تو ریڈی ہے. صیغہ ریڈی ہے. ہدو ہدو. ٹھیک ہے جی. صیغہ ریڈی ہو گیا. ہدو. اچھا جی. اب چلیے واپس یہاں پہ آ جائیے. دعوت. ہاں جی. صیغہ نمبر 4 میں کون سا رول لگ رہا ہے؟ رول نمبر 2. رول نمبر 2. 2 حرف علت متحرک, ما قبل زبر, ما بعد ساکن. کیا چینج آتا ہے؟ حرف واو علت کے اوپر ساکن ڈراپ ہو جاتا. حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. دعت. ٹھیک ہو گیا جی. دعت. یہاں پہ بھی سیم رول لگ رہا ہے, حرف علت ڈراپ. حدت. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. صیغہ نمبر 5 کے بارے میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی ماضی کے, یاد ہے؟ صیغہ نمبر 5 پہ کیسے, صیغہ نمبر 5 پہ چینج کیسے کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں بالکل. کنڈیشن بیسڈ نو رول. ہاں اس میں آپ رول اپلائی نہیں کریں گے, اس میں آپ چینج کریں گے. اس کو ڈائریکٹ صیغہ نمبر 4 سے بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ ڈائریکٹ صیغہ نمبر 4 سے آگے لے کے آ جائیں گے. دعت اس کو مٹا دیں, کوئی رول نہیں لگائیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتا ہے دعت اگر بنا ہے تو یہ ہو جائے گا دعتا بس. ٹھیک ہے جی. یہ بنے گا. اس کو میں رائٹ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ چینج ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. دعتا. یہ صیغہ نمبر 4 سے آپ بنا دیں گے جیسے آپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. صیغہ نمبر 5 صیغہ نمبر 4 سے ہی بنتا ہے. یہاں بھی ٹھیک ہو گیا جی. یہاں بھی ایسا ہی ہو جائے گا. اس کو ہم مٹا دیں گے. حدت بن گیا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حدتا. ٹھیک ہے جی. حدتا صیغہ نمبر 4 سے بنے گا. نوٹ کر لیں جو صیغہ نمبر 5 ہے ماضی کا, وہ صیغہ نمبر 4 سے بنتا ہے, اس پہ رول نہیں لگاتے. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں جی ماضی کی گردان الحمدللہ ہماری پوری تیار ہو گئی ناقص. دعا دعوا ویسے ہی رہے گا. دعو دعت دعتا دعونا دعوت دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوت دعونا. ٹھیک ہے جی. ہدا ہدایا ہدو ہدایت ہدتا ہدینا ہدیتا ہدیتما ہدیتم ہدیتی ہدیتما ہدیتما ہدیتن ہدیتو ہدینا. ٹھیک ہو گیا جی. ہدینا ہم نے ہدایت دی. تو یہ ہو گیا ماضی کی گردان. ٹھیک ہے جی. ماضی ہو گیا واوی کا, اور یہ یائی کا ماضی ہو گیا. سلائیڈ نمبر 3. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اوکے. اب آتے ہیں مضارع کی طرف. مضارع کی طرف آئیے. ہاں جی. باب نون سے اگر اس کا بنائیں مضارع وداؤٹ چینجز تو کیا صیغہ بنے گا؟ ذرا مجھے بتا دیجیے. ید باب نون سے. ٹھیک ہے. یدعو. یدعو. ہاں جی. آگے. یدعوانی. یدعوانی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے. یدعونا. یدعونا. ہاں جی. تدعو. تدعو. تدعوانی. ہاں جی. یدعونا. 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 اوکے. یدعون.
ٹھیک ہے جی. تدعو 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 سیم صحیح. ہاں سیم تدعوانی یہ ہو جائے گا تدعون تدعون تدعوون. تدعون. دیکھیں جو سیرے تیار ہوتے ہیں نا ویسے ہی پتہ چلتے ہیں تیار ہیں, اور جو تیار نہیں ہوتے ویسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ چینج کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ تدعوین 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 ون سیم تدعوین سیم تدعوانی. تدعون ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد ادعو 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 ندعو. ٹھیک ہے جی. ادعو ندعو. اچھا جی. اس کی بھی کر لیتے ہیں باب داد سے. ضربا یضربو. ٹھیک ہے جی. تو ہدایا یہدیو یہدی یعنی یہدی یونا. ٹھیک ہے جی. یہدیونا تہدیو تدہیانی تہدیانی یہدی یہدی یہدینا یہدینا یہدین تہدی تہدیانی تہدیون تہدیون یونا تہدیین تہدیون سیم تہدین 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 آہدی اہدیو نگدیو نہدیو. ٹھیک ہے جی. آتے ہیں جی. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو مثنیٰ کے صیغے ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے, جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں وہ بھی چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ریڈی ہیں آلریڈی صیغے. مضارع میں آپ کو بتاتا نا یہ 6 صیغے چینج نہیں ہوتے, تو یہ تو ریڈی ہیں آلریڈی. نو چینج نو چینج. ٹھیک ہے جی. اب باقی جو صیغے ہیں ان میں چینج کرنا ہے. کنڈیشن بیسڈ ہے. آئیے یدعو سے شروع کرتے ہیں. کون سا رول لگ رہا ہے جناب اس میں یدعو میں؟ فورتھ رول فورتھ. صحیح ہے جی. واو پہ پیش ہے, اس سے پہلے بھی پیش ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ واو کو دم ساکن کرتے ہیں. ساکن کر دیتے ہیں. صحیح. رول نمبر 4 میں یدعو یدعو وہ پکارتا ہے یا وہ پکارے گا. یدعوانی ریڈی ہے. یدعوونا. ہاں جی. اس میں مجھے بتائیے کون سا رول لگ رہا ہے؟ دو واو ہے, دو پھر سے بتا رہا ہوں. تو جی تھرڈ دو. ہاں جی. رول نمبر 3 دو حرف علت اکٹھے آ گئے ہیں. کون سا ڈراپ ہوگا؟ مادہ والا واو مادہ جو پہلا ہے. صحیح. مادے کا پہلا ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا جی. اب ریڈی ہے کیا صیغہ؟ پہلے کیا ہے؟ نہیں نہیں ہے. وہ زبر نہیں, زبر نہیں ہے, زبر نہیں ہے, پیش ہے. نہیں. ٹھیک ہے جی. تو پیش ہے تو حرکت کیا لگے گی ذرا بتائیں, مٹا کے دوبارہ لگاتا ہوں میں. زبر لگے. یہ اس کا پیرنٹ, یہ فرینڈشپ ریلیشن لگے. ہاں جی. تو واو کی واو ہے ترکیب کس سے ہے؟ تو پیش ہی لگے گی. دمہ کی ہوگا. پیش ہی آ جائے گا. یدعونا یدعونا وہ سب پکارتے ہیں, وہ سب پکاریں گے. یدعونا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. جیسے یدعو ہوا تھا وہی رول نمبر 4 لگے گا تدعو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے اگلا بھی تدعو. یہ ادعو جو ہے یہ بھی وہی رول نمبر 4 ادعو. یہ بھی ندعو. آپ کو بتایا تھا یہ 5 صیغے ایک ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو پہلے میں چینج آیا وہی آگے تک آئے گا. یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو. ادعو میں نے پکارا, سوری میں پکارتا ہوں, میں پکاروں گا. ندعو
ہم پکارتے ہیں، ہم پکاریں گے. ٹھیک ہے جی. ادعو ندعو. اچھا جی، جیسے یہ یدعوون ہو گیا رول نمبر 4، اس میں بھی یہی لگے گا. تدعوون سے کیا ہو جائے گا؟ حرف علت ڈراپ، پیچھے حرکت چینج. تدعون، یدعون، تدعون. رول نمبر 3. باقی کون سا رہ گیا؟ صرف یہ والا رہ گیا تدعوینا. اس میں کون سا رول لگے گا؟ تدعوینا میں رول نمبر 3. حرف علت آ رہا ہے، واو اور یا. 2 ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کون سا ڈراپ ہوگا؟ واو. مادے کا جو واو. واو ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب بتائیے، اب ذرا دیکھیے سب غور سے ہاں دیکھیے. جی، یہ تھوڑا کیا صیغہ تیار ہے؟ نہیں سر. نہیں. نہیں. اگر فتح ہو تو تیار ہوتا ہے، پیش ہے تو کیا کریں گے؟ اب یا کے ساتھ فرینڈشپ ہاں جی، زیر یا کی فرینڈشپ کس سے؟ زیر سے. تدعینا. دیکھیں گے صحیح جی، زیر آ گئی. تدعینا کیونکہ آگے یاو ہے تو اس کی جو فرینڈشپ ہے زیر سے، تو چینج کر دیں گے تدعینا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ یہ گردان ہماری پوری ہو گئی. یدعو، یدعوانی، یدعونا، تدعو، تدعوانی، یدعو، یدعونا ویسے ہی رہے گا. تدعو، تدعوانی، تدعونا، تدعینا، تدعوانی ویسے ہی رہے گا. تدعونا، ادعو، ندعو. ہاں جی. پیش گردان باب نون سے ہے نا، نصرہ ینصرو سے، تو ینصرو سے ٹھیک ہے. دعونا، تدعونا کریکٹ. انصرنا جی. اب دیکھیں، آپ کو بڑی دلچسپ بات میں اگر بتاؤں تو آپ مجھے بتائیے یہ تیسرے اور چھٹے صیغے میں کیا فرق ہے؟ یدعون، یدعون. تیسرا صیغہ تھا یدعونا، اس میں آپ نے چینج کر کے اس کو بنا دیا یدعونا. اور چھٹے میں چینج نہیں آتا، وہ ہو گیا یدعونا. تو تیسرا بھی یدعونا، چھٹا بھی یدعونا. دیکھا آپ نے؟ سیم ہو گیا نا صیغہ. جی سر. اسی طرح دیکھیے جو نواں اور 12واں ہے. نواں تدعونا تھا، آپ نے چینج کیا تدعونا، اور 12واں تدعونا ہی ہے، تو وہ بھی سیم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ صیغوں میں چینج آتے ہیں تو وہ دوسرے صیغوں جیسے ہو جاتے ہیں. اب بولے جی پہچانیں گے کیسے؟ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے ان کو پہچانیں گے تدعوانی، 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 ویسی کانٹیکس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی، اب ادھر آئیے. یہدیو، اس میں کون سا چینج آئے گا؟ پیش ہٹ جائے گا. اس میں سر رول نمبر 4 ہوگا. 4 ہوگا. یا سے پہلے پیش، اور اس سے پہلے یا پر پیش ہو اور ماقبل زیر، تو ساکن ہو جاتا ہے یہدی. مثنیٰ کے صیغے چینج نہیں ہوتے. ہاں جی، یہدیونا میں کون سا صیغہ لگے گا؟ کون سا چینج لگے گا؟ امیر ہوتی نہیں. ہاں جی، یہدیونا جو ہے اس میں کون سا چینج آئے گا؟ رول نمبر 3. دو حرف علت دو اور اکٹھے ہو فعل رہے ساتھ. یو ڈراپ ہو جائے گا. یا ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، جو کہ مادے کا ہے. تو اب واو کا دیکھیے اور کیا واو تیار ہے؟ نہیں اما ہے. تیار واو نہیں. نہیں، پیش اما لگائیں گے. زیر ہے. یہدونا. ٹھیک ہے جی، یہدون. یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، وہ سب ہدایت دیں گے. یہدونا. ٹھیک ہے جی. فیصل ذرا دیکھیے، کسی کو میوٹ کرنا پڑے گا ہمیں. یس. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ جو ہے یہ ہو جائے گا تہدی، بالکل ویسے ہی جیسے یہدی ہے. تہدی، اہدی، نہدی، ان سب میں رول نمبر 4 لگے گا. ان سب میں رول نمبر 4 لگے گا. ٹھیک ہے. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں،
ہاں یا میں ہدایت دوں گا، نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں یا ہم ہدایت دیں گے. یہدیون جو ہے وہ ہم نے چینج کر لیا، جیسے یہدیون چینج ہوا یہدون، ویسے ہی یہ بھی چینج ہو جائے گا تہدونا. ٹھیک ہو گیا جی. تہدینا جو ہے اس میں 2 حرف لگتے اکٹھے ہو رہے ہیں، پہلا ڈراپ ہو جائے گا. دیکھیں گے کہ اس سے پہلے یا سے پہلے زبر ہے نہیں ہے، کیا آنا چاہیے یہاں پہ؟ زیر ہے، آلریڈی ہے، دوبارہ مٹا کے لگائیں گے تہدینا. ٹھیک ہے جی. تو یہ گردان بھی ہو گئی. رولز کے مطابق پوری گردان ہوگی، بالکل رولز کے حساب سے آپ چینجز کریں گے جی. جیسے ہم نے دیکھا کہ رولز کے حساب سے ہم چینجز کرتے ہیں. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے ماضی مضارع گردان میں تو پوچھ لیجیے. الحمدللہ ہمارے ناقص کے چینجز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. بس سلائڈ نمبر 4 ہے. سورۃ الشورى کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف قرآن کو اپنے حکم سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. وَلَكِن لیکن جعلناہ ہم نے بنا دیا اس کو قرآن کو نورا نور، نہدی ہم ہدایت دیں بہ من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا انّا کے ساتھ لا بھی آیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی بے شک ہدایت دیتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، اور وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. وہ اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں جو ہے وہ لوٹتی ہیں. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے ناقص میں سے کہ یہ قاعدہ کو سمجھ میں نہ آیا ہو کوئی، اس سے پہلے ہم لوگ آگے چلیں. اوکے جناب، فیصل اس کی سلائڈ ہو گئی نا؟ جی سر ہو گئی. اوکے. اچھا جی.
تو جناب آپ کا ہوم ورک ایک مادہ ہے را ضاد اور واو، ٹھیک ہے، باب سین سے رضیہ یرضو، ٹھیک ہے جی. تو اس سے آپ نے رضیہ یرضو، ٹھیک، یرضو، اس سے آپ نے چینجز بنانے ناقص کے رولز کو اپلائی کر کے. ایک مادہ ہے آپ کے لیے، اس کا مطلب ہے راضی ہونا، ٹھیک ہے جی، رضا سے راضی ہونا. سین، عین اور یا، ٹھیک ہے جی، یعنی کوشش کرنا، سعی کرنا، ٹھیک ہو گیا جی. یہ باب فا سے آئے گا، سعیا یسعیو، ٹھیک ہے جی. اس سے آپ نے چینجز کرنے ہیں. اور تیسرا ہے حمزہ با اور یا، ابایا، یہ بھی باب فا سے آئے گا. اس کا مطلب ہے انکار کرنا، انکار کرنا، ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے انکار کرنا. صحیح. اگر یہ جو سین، عین اور یا ہے، اس سے میں آپ کو بولوں مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنے گا فا سے، تو سعیا یسعیو، ٹھیک ہے. مجھے بتائیے اس میں کون سی تبدیلی آئے گی؟ فورتھ کنڈیشن. پھر سے دیکھیے، فورتھ کنڈیشن نہیں لگ سکتی. رول نمبر 3 لگے گا سر. رول نمبر 3 گا، آئین ڈراپ ہو جائے گا، کھڑا الف آئے گا. تیار. رول نمبر 1 لگے گا. ہاں اینڈ مطلب، ڈراپ نہیں ہوں گا. ارے آئین کیسے ڈراپ ہو جائے گا؟ آئین کیا صحیح ہوتا ہے؟ نہیں. ہاں نہیں ہے پہلے. یس، رول نمبر 1 لگے گا. الف مقصورہ میں تبدیل ہو جائے گا. ہاں یا بالکل آرام سے تسلی سے دیکھیے گا. اینڈ کے اوپر زبر کا کچھ نہیں گا. کریکٹ، صحیح ہے جی. اس میں رول نمبر 3 نہیں لگ سکتا. ایک ہی حرف علت ہے اس میں، یا اس میں دو کدھر. رول نمبر 4 اس لیے نہیں رکھ سکتا کیونکہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر نہیں ہے. رول نمبر 4 کے لیے یا پیش کے ساتھ ہے، یا پہ ضمہ ہے، لیکن اس سے پہلے زیر ہو تو رول نمبر 4 لگے گا. یہ رول نمبر 1 ہے، حرف علت متحرک، اس سے پہلے زبر، ٹھیک ہے جی. اس میں اگر یا ہو تو یا چینج ہو جاتی ہے الف مقصورہ، ٹھیک ہے جی. تو بنا یس آ، ٹھیک ہے جی. ہم نے جو سورۃ الحدید کی آیت پڑھی تھی کلاس کے شروع میں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، اس دن آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں یسعی نورہم، یسعی دوڑتا ہوگا. کیا دوڑتا ہوگا؟ فائل کیا ہے؟ نورہم، ان کا نور مرکب اضافی کی صورت، ان کا نور دوڑتا ہوگا، ٹھیک ہے جی. بین ایدیہم و بایمانہم، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگر اس کو باب فا سے لے کے آئیں تو پہلا صیغہ بنے گا ابایا. کون سا چینج لگے گا جی اس میں؟ سیم کنڈیشن 1. ہاں جی، سیم کنڈیشن، رول نمبر 1. ٹھیک ہے جی، رول نمبر 1. اور مضارع بھی لکھ لیتے ہیں، یا ابا یو، ٹھیک ہے جی، ابا یو. تو یہ ہو گیا رول نمبر 1 ابا. اس میں مضارع میں بتائیں کون سا لگے گا؟ یہ بھی رول 1. یہ بھی رول 1 ہی ہے، صحیح ہے جی، کہ حرف علت متحرک ہے، اس سے پہلے تو ابا یا با، انکار کرنا، ٹھیک ہے جی. تو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو جو سنائی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے، جس نے انکار کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ ومن یأبا، ایسا کون ہوگا جو انکار کر دے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ
ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے کا. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم لوگ نیا ٹاپک شروع کریں گے. اب تک آپ نے 6 ابواب پڑھے تھے، باب، فا، نون، ضاد، سین، ہا اور کاف. اب آپ کے سامنے انشاءاللہ مزید باب آئیں گے، بہت دلچسپ اور بہت اہم ٹاپک ہے وہ بھی. پھر یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. ہوم ورک نمبر 1 کہ آپ نے ان کی گردان کرنی ہے چینجز کے ساتھ ناقص کے. اور ہوم ورک نمبر 2 میں آپ کو پھر سے ایک پکچر سلائیڈ جو ہے بک سے دے دوں گا، آپ دیکھیے گا، آپ اس میں مادے پہچانیے گا کہ وہ کن صیغے بھی اس میں لکھے، اس میں مادے لکھے ہوں گے کہ وہ کون سا صیغہ ہے اور کس طرح ناقص کا چینج آ کے وہ بنا ہے. جی جناب. کسی ساتھی کا اچھا سلائیڈ 5 اوکے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے ناقص کے قواعد میں تو پوچھ لیجئے. ناقص کے قواعد سب سے مشکل ہیں، ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے ان کو آسان طریقے سے آپ کو بالکل آسان طریقے سے آپ کو دیا جائے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے الحمدللہ. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ نیا ٹاپک شروع کریں گے، اور اب وہ ہمارا ایک لاسٹ بڑا ٹاپک ہوگا، اس کے بعد کچھ چھوٹے ٹاپکس ہیں. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے ناقص کے فوائد میں تو پوچھ لیجیے. اوکے جناب. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک.